बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 4 जनवरी और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर, इमरान खान ने पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को एक और शिकस्त दे दी है, एक और मैदान मार लिया है। मैदान वो है जिसमें हमें अमूमी तौर पर पाकिस्तान की सियासी जमातें या सियासी लीडर नज़र आते थे और स्ट्रगल करते हुए नज़र आते थे। दावा भी वही जो कभी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने आज से पहले नहीं किया था, सिर्फ बेचारे सियासी लोग करते थे, क्योंकि 1956 से लेके अभी तक पाकिस्तान के अंदर असल राज तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का ही चलता था। तो जब भी किसी सियासी जमात ने इलेक्शन में आवाम को ये यकीन दिलाना होता था, अमूमी तौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की मैं बात कर रहा हूँ, कि अब हमारी हुकूमत आने वाली है इसलिए आप हमें वोट करें, तो वो हमेशा आवाम को ये कहते थे कि साडी गल हो गई है। वो ये बात कहते थे कि हमें इस्टेब्लिशमेंट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, हमारी बात हो गई है और अब हमारी हुकूमत बन जाएगी। वो ये इसलिए कहते थे क्योंकि वो बेचारे ओपनली मानते थे कि इस मुल्क में सिक्का जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का चलता है। जब तक हम उनके हाथों पर बैत नहीं करेंगे, हमारी हुकूमत वो नहीं आने देंगे। दूसरे लफ्ज़ों में, वो अपनी कमज़ोरी और इस्टेब्लिशमेंट की ताकत की बात करते हैं। जो शख्स खुद ताकत होता है, या जो ग्रुप खुद ताकत होता है, या इदारा खुद ताकतवर होता है, वो कभी ये नहीं कहता कि मेरी फ़लाँ से बात हो गई है। वो कहते हैं हम अपने ज़ोर बाजू पे आएंगे। सियासी जमातें, खुसूसी तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी को बार बार आवाम को ये बताना पड़ता था कि साडी गल हो गई है, ताकि आवाम ये समझें कि इनको डाला हुआ वोट ज़ाया नहीं जाएगा। इनको वोट डाल देते हैं क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से इनकी बात हो गई है, अब हुकूमत इन्हीं की आनी है, तो हम ऐसी पार्टी को वोट डालें जिसकी हुकूमत आए, ताकि हमारे कोई काम भी हो सके। तो ये एक अमूमी तरीका वारदात था। और इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन से पहले पार्टी चुन लेती थी, उनको फिर इशारा कर देती थी, और मीडिया में भी खुद ही जर्नलिस्टों को बुला के, मीडिया मालकान को बुलाकर कह देते थे कि फ़लाँ पार्टी से हमारी बात हो गई है, उनके पीछे हमारा हाथ है और आपने उनको कामयाब करवाना है। वो पार्टी भी हर जगह पर फिर मुस्कुराते हुए बताते थे कि साडी गल हो गई है। इमरान खान ने क्या खूब लड़ाई लड़ी है, और जाहिर है इमरान खान अकेले ने नहीं, इसका क्रेडिट आप सबको जाता है कि आज जो पाकिस्तान की वो माइटी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी, आज वो सियासी जमातों की पोजीशन पर आ गई है। आज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के सामने और पाकिस्तानी अवाम के सामने इतनी कमज़ोर पड़ गई है कि उन्हें अब ये मैसेजिंग करने की ज़रूरत पड़ गई है, उन्हें अब ये बयानियाँ देने की ज़रूरत पड़ गई है कि साडी गल हो गई है। जी हाँ, इस वक्त पाकिस्तान का जो पूरे का पूरा सियासी मैदान है, या गवर्नेंस का मैदान है, या रियासत का मैदान है, उसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को इतना वल्नरेबल समझती है कि अब उन्हें लगता है कि हमें आवाम को जब तक ये ना बताया कि साडी गल हो गई है, किसी ने हमें उस तरह से सीरियस नहीं लेना। तो अब उन्होंने 2 लोगों को मैदान में छोड़ा है। एक तो उनके अनडिक्लेयर्ड टाउट स्पोक्स पर्सन है मुनीफ फारूक, और दूसरे आप कई दफ़ा देख लेते हैं कि बड़े बड़े लोगों की जो औलाद होती है, वो दुनिया में होते हुए भी और दुनिया से चले भी जाएं तो उनका नाम बदनाम करती है। इसी तरह जो जनरल हमीद गुल साहब हैं, उनके जो साहबजादे हैं अब्दुल्ला गुल, वो भी ये काम बहुत ही खूबी के साथ सर अंजाम दे रहे हैं कि अगर उनके वालिद का कोई लोग एहतराम कर रहे हैं, तो वो ये यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने वालिद की जो ज़िंदगी है उसके ऊपर उंगलियां ज़रूर अटवाएं, लोगों से मतलब कि क्रिटिसिज्म ज़रूर लें। अब इस्टेब्लिशमेंट ने इन 2 बेचारे कमज़ोर कंधों पर यह बोझ डाला है कि आप जाएं और पाकिस्तानी अवाम को ये बताएं कि सदर ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से साडी गल हो गई है, और ये भी बताया बेचारों ने कि हम इस काबिल नहीं है कि हमारी बात डायरेक्ट हो सके, हमने बीच में वकील कर लिया, हमने बीच में फ़लाँ। आपने देखा है ना, गांव में किसी गरीब आदमी के साथ कोई जुल्म हो जाए, उसकी कोई भैंस खोल के ले जाए, उसके साथ और कोई जुल्म हो जाए, तो वो पास के चौधरी के पास जाता है, और चौधरी के डेरे पर जाकर उसकी जो चारपाई की नीचे वाली साइड होती है उस पर बैठता है, और वहाँ पर बैठ के उससे रिक्वेस्ट करता है कि चौधरी साहब आपकी मदद की ज़रूरत है, ये हमारा जो गड्ढा फंस गया है, ये हमारा जो काम फंस गया है, ये निकाल के दें। थाने में हो या कहीं और हो, फिर चौधरी साथ चल पड़ता है या फ़ोन कर देता है और उस बंदे का काम हो जाता है। अब हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट खुद अपने अनडिक्लेयर्ड स्पोक्स पर्सन, उन्हें आपने कहना है या टाउट्स कहना है, कल हमने आपको ये तो दिखा दिया था
کہ جو پاکستان کے ڈی جی ISPR ہیں وہ تو 2023 کے بعد انہوں نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا. ٹویٹر کو وہ بھول ہی گئے ہیں بالکل، جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. کوئی زمانہ سوچئے کہ ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر جو ISPR کا ڈی جی ISPR کا ٹویٹر ہینڈل تھا، اس کی ریچ جو تھی وہ پاکستان کے جو ٹاپ کے 2-3 بڑے اکاؤنٹس تھے ان میں سے ایک. لیکن اب جو حالات ہیں وہ اب ٹویٹ کر ہی نہیں پاتے، تو ٹویٹر کو سوشل میڈیا کو تو انہوں نے سائڈ پہ رکھ دیا. اب دوسرا طریقہ ان کے پاس کیا ہے کہ وہ آئیں اور پریس کانفرنس کریں. اب وہ بھی وجوہات آپ کے سامنے ہیں کہ جب ڈی جی ISPR پریس کانفرنس کرتے ہیں تو ان بیچاروں کی جو نیگیٹو ریٹنگ ہے اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کئی دفعہ رپورٹرز کے ساتھ وعدہ کیا کہ اب میں ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر طرح کے وعدے انہوں نے کیے، آؤں گا اور پریس کانفرنس کروں گا. لیکن وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پھر مہینوں غائب ہو جاتے ہیں اور پھر دوسری پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور جب بھی آ کر کرتے ہیں اپنا نقصان زیادہ کروا بیٹھتے ہیں. تو ان حالات میں جب وہ نہ سوشل میڈیا یوز کر پا رہے ہیں، نہ کنونشنل میڈیا مطلب پریس کانفرنس کر پا رہے ہیں، تو پھر انہیں ٹاؤٹس کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے، جس میں منیب فاروق سر فہرست ہیں. ان سے بار بار وہ چیزیں کہلواتے ہیں. اب منیب فاروق سے انہوں نے یہ کہلوایا، اور آپ کو پتہ ہے کہ منیب فاروق ان کے کہے بغیر کچھ نہیں کہتے. منیب فاروق سے انہوں نے یہ کہلوایا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی نام انہوں نے نہیں لیا، لیکن کہنے کا مقصد اور آپ تک پیغام پہنچانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے سعودی عربیہ سے بات کی ہے، اور سعودی عربیہ، یہ منیب فاروق کے الفاظ ہیں، میں نہیں کہہ رہا، وہ کہتے ہیں کہ سعودی عربیہ خود بھی عمران خان کو پسند نہیں کرتا، اور انہوں نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو بتا دیا ہے کہ عمران خان ہمیں بھی کچھ زیادہ پسند نہیں، اور آپ نے اس کی مدد نہیں کرنی، اس کو جیل میں ہی رہنے دینا ہے، اور آپ پاکستان کے معاملات ہم پر چھوڑ دیں اور اس کے اندر کوئی انوالومنٹ نہ دیں. یہ اب منیب فاروق کے تھرو جو ہے وہ آپ تک پیغام ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پہنچایا. دوسری طرف جو حمید گل کے صاحبزادے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، سنیں. آج آپ کو یہ ایک بریکنگ نیوز بھی دے رہا ہوں. محمد بن سلمان کراؤن پرنس آف سعودی عربیہ اور ان کے بھائی ہیں خالد بن سلمان صاحب، جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں سعودی عرب کے. آپ کو پتا ہے جیرڈ کشنیر جو ہیں وہ داماد ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے. انہوں نے ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا دوستانہ ان کا ہے سعودیوں کا. تو وہ خالد بن سلمان صاحب نے جو ہے وہ کہیں ان سے بات کی کہ یہ پاکستان کے اندرونی قانونی معاملات ہیں، اس پہ امریکہ جو ہے ذرا دور رہے، اس سے آپ کے اور امریکہ کے اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس کے اندر خرابی پیدا ہو سکتی ہے. اور یہ پیغام بڑے اچھے اور مضبوط جامع انداز میں ہمارے سعودی بھائیوں نے پہنچایا. اور اس کے بعد یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ کو سمجھ آ گئی ہے، ان کو پتہ چل گیا ہے. اور جہاں تک میری سن لیا آپ نے. اب ان دونوں کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو اگر ہم اکٹھا کریں تو اس میں 2-3 اہم چیزیں. پہلی چیز تو یہ کہ اس میں کمزوری کا احساس ہے یا کمزوری کا ایکسپریشن ہے، جو اب سیاستدانوں کی طرح پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ماننا پڑ رہا ہے کہ پہلے تو نون والے کہتے تھے، پیپلز پارٹی والے کہتے تھے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو گئی ہے، اب اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ساڈی بھی گل ہو گئی ہے. تو پہلے تو عمران خان اس جگہ پر لے آئے ہیں معاملات کو جس کو آپ کہتے ہیں کہ لیول ہو گیا گراؤنڈ، بالکل اب برابر پہ آ گیا کام، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ بہت ہی خونخوار قسم کی موو کی ہے. اپنا تو چلیں فائدہ نقصان جو کرنا ہے، سعودی عرب کو بہت ہی ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ڈال دیا ہے. سعودی عرب کی میں آپ کو ایک اندر کی سچویشن بتاؤں کہ بھلے سعودی عرب میں اس طریقے سے آپ کو جمہوریت یا وہ چیزیں وہاں پر ڈیموکریسی یا الیکشنز نہیں ہیں، لیکن جو سعودی فرما روا ہیں یا سعودی عرب کے جو کراؤن پرنس ہیں یا سعودی عرب کا جو شاہی خاندان ہے یا سعودی عرب کا جو ڈپلومیٹک ان کا ونگ ہے، وہ تمام کے تمام پبلک جو پرسیپشن ہے، رائے ہے، اس کا بہت ہی ان کو احساس بھی ہے، یا آپ کہیں وہ ان کے لیے بڑا کرٹیکل ہے، اس کے بارے میں وہ بہت ہی سینسٹیو ہے، اور خصوصی طور پر پاکستانیوں کے بارے میں. اس کی بڑی وجہ یہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی سوشل میڈیا جب کسی سمت کا رخ کرتا ہے تو پھر کہاں تک پہنچتا ہے، تو وہ بالکل اس چیز کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہتے. یہی وجہ تھی کہ آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب اور ہمارے پیارے آرمی چیف سید حافظ جنرل عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری جو ہے، انہوں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کو یہاں پر بلایا جائے. شہباز شریف نے بھی کوشش کی، انہوں نے ایک دفعہ آنا تھا، 2 دفعہ بلکہ انہوں نے پاکستان آنا تھا، ان کا دورہ طے تھا. ایک دفعہ تو انہوں نے ہندوستان جانا تھا یہاں سے دورہ کر کے، دونوں دفعہ انہوں نے انکار کیا، پاکستان نہیں آئے. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ موجودہ سیٹ اپ پاکستانی عوام میں بہت ہی غیر مقبول ہے.
इनके साथ कुर्बत करने का मतलब है पाकिस्तानी अवाम की दुश्मनी मोल लेना, या दुश्मनी चले सख्त लफ्ज़ होगा, पाकिस्तानी अवाम की नापसंदीदगी मोल लेना। तो जो शाही ख़ानदान है वहाँ का और उनका जो डिप्लोमेटिक विंग है वो कभी भी ये एडवाइस नहीं करता। इसीलिए आपने देखा कि सऊदी अरब ना ही एसआईएफसी में और ना ही किसी और चीज़ के अंदर उस तरीके से उन्होंने गर्मजोशी नहीं दिखाई और एक डिस्टेंस मेंटेन रखा, जिसे आप सेफ डिस्टेंस कह सकते हैं, ताकि तोपों का रुख, अवामी तोपों का रुख उनकी तरफ ना हो। अब जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए सऊदी अरब को यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये कितना बड़ा इल्ज़ाम है सऊदी अरब के ऊपर लगा दिया, जो कि सरासर झूठ है, कि उनको इमरान खान पसंद नहीं है और उन्होंने आगे जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया है। जो हमीद गुल साहब के लौंडे हैं, अच्छा ये लौंडा जो है वो उर्दू में लड़के को कहते हैं, तो ये कोई मायूब लफ्ज़ नहीं है उस तरह से। जो हमीद गुल साहब के लौंडे हैं वो ये कहते हैं कि खालिद बिन सलमान वही है जो मोहम्मद बिन सलमान साहब के भाई हैं सगे, और वो अमेरिका के अंदर सफ़ीर भी रहे हैं। जब आपको याद होगा जमाल खशोगी का इस्तांबुल के अंदर कत्ल हुआ था, वो जो एक अखबार नवीस थे, और उस वक्त खालिद बिन सलमान जो थे वो सऊदी सफ़ीर थे अमेरिका के अंदर, और उस कत्ल के बाद थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से सफ़ारत अपनी जो ड्यूटी थी उसको छोड़ के वापस सऊदी अरब आ गए थे। अब ये ज़रूरी नहीं कि उनका इस कत्ल के साथ कोई लेना देना था, मैं वैसे आपको वो अवॉइल बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या हुआ। अब इस वक्त वो वज़ीर दिफा हैं सऊदी अरब के, और ये जो हमीद गुल साहब के बेटे हैं ये कह रहे हैं कि जो जैरेड हैं, नाम भी बड़ा ही उन्होंने मतलब अपनी तरह से ही ले दिया, जैरेड बेचारे का नाम ही बिगाड़ दिया सारा हमीद गुल के लौंडे ने। चलें कोई नाम ही कहीं से लिख पढ़ लेते, किसी से पूछ लेते। बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि खालिद जो हैं वो बहुत ही करीबी दोस्त हैं जैरेड के, और उन्होंने प्रिंस खालिद ने जैरेड को कहा और जैरेड ने अपने ससुर को कहा है कि आपने इमरान खान के मामलात में किसी किस्म का अमल दखल नहीं लेना। मेरा एनालिसिस ये है कि ये सऊदी अरब को इसमें इन्वॉल्व करके गंदा करने की एक संगीन कोशिश है। मैं अपनी पार्टी के फोरम पे भी ये कहूँगा कि फौरी तौर पर सऊदी एम्बेसडर से रब्ता किया जाए। मैंने एक ट्वीट भी किया है कि मिलिट्री सऊदी एम्बेसी को या सऊदी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पाकिस्तानी मिलिट्री को ये पैगाम भेजे कि ये जो आपके टाउट किस्म के सहाफ़ी हैं जो आपके कहने पर बयानात देते हैं, इनको एक तो ये फीड करना बंद करें इस तरह की खबरें, और इनके बयानों से लातल्लुकी करें, क्योंकि इससे जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स हैं ये उनको सैबोटाज करने की एक बहुत ही घिनौनी कोशिश है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और सऊदी अरब को खामखा इसमें कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश है, जो कि आपके सामने कौन कर रहा है वो भी आपने देख लिया, और इसकी जितनी मजम्मत की जा सके वो कम है। अच्छा जी, ये तो हो गई जो साड़ी गल हो गई है वाली साइड मैंने आपको बताई। दूसरी खबर अब अमेरिका से आपको देते हैं। अमेरिका में सदर ट्रंप ने 2 आयरन लेडीज़, जी हाँ, 2 बहुत ही तगड़ी किस्म की ख़वातीन की अपॉइंटमेंट की है। एक का नाम मॉर्गन है और दूसरी का नाम टैमी है। अब ये जो मिस टैमी है, टैमी ब्रूस गालिबन उनका पूरा नाम है। जो टैमी ब्रूस हैं ये फॉक्स न्यूज़ पर पहले काम करती थी, और इनको अभी स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक्स पर्सन लगाया है। ये जो साहब अक्सर आप देखते नहीं थे, मिलर साहब, जो अक्सर स्टेटमेंट्स उनसे आप चाहते थे कि वो पाकिस्तान के बारे में दें, लेकिन वो कोई स्टेटमेंट नहीं देते थे। जो अमरीकी हुकूमत का स्पोक्स पर्सन होता है, स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक्स पर्सन, आप यही समझिए कि अमरीकी हुकूमत का ही वो तर्जुमान होता है, वजारत ख़ारजा का समझ लें। बल्कि ओवरऑल जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस हैं अमेरिका के सारे वही स्पोक्स पर्सन उस पर बात करता है, वाइट हाउस से, स्टेट डिपार्टमेंट से। तो अब ये जो टैमी ब्रूस हैं, इनको उस बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर इन्होंने लगाया है। ये आपके सामने स्क्रीन पर हम टैमी ब्रूस का तज्जिया रख रहे हैं, जो 2024 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद इन्होंने दिया था। बहुत ही खूनख्वार का मतलब है बहुत ही, बिल्कुल आप ये कहें कि बिल्कुल उन्होंने सुई के नक्के में से गुजार दी हर चीज़। उन्होंने कहा था कि इमरान खान जो कि जेल में है, उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान की मिलिट्री, या उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मिलिट्री की तवक्कुआत के ख़िलाफ़ जाकर उनको इलेक्शन हरा दिया है,
اور ایک الیکشن ان کی ڈیزائر کے خلاف جیت لیا ہے، جس سے پاکستان کی ملٹری سمجھتی ہے. ملٹری جب ہم کہتے ہیں تو ظاہر ہے اوپر بیٹھے 3-4 جنرلز کی بات ہو رہی ہوتی ہے، باقی ملٹری تو یہ نہیں چاہتی نا. تو انہوں نے کہا کہ جو پاکستانی ملٹری ہے وہ اپنے آپ کو ہیوملیٹڈ فیل کر رہی ہے، ڈسگریسڈ فیل کر رہی ہے، کیونکہ جو ان کا ہوا تھا، دھاگ تھی، وہ عمران خان نے تباہ کر دی. ان کی مرضی منشا کے خلاف الیکشن لڑا ہے. یہ ٹیمی بروس کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا جو ایز اے جرنلسٹ تھا، اور اب وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اسپوکس پرسن بنی ہے. تو بہت ہی خوش آئند اپوائنٹمنٹ ہے ہماری طرف سے، انہیں خوش آمدید. دوسری اپوائنٹمنٹ جو صدر ٹرمپ نے کی ہے وہ مورگن ہے. مورگن جو ہیں وہ اس سے پہلے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اسپوکس پرسن رہ چکی ہیں، اور جب وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اسپوکس پرسن تھیں تو اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا، سنیے. With Pakistan, as evidenced by the fact that President Trump decided to stop all military aid early into his administration. I think with Prime Minister Khan, you've seen a better relationship when we have those two leaders that get along quite well personally, which is crucial. Listen, there's a lot of complicated relationships around the world. سن لیا آپ نے. اس وقت انہوں نے عمران خان کی تعریف کی تھی اور کہا تھا کہ پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات خراب رہے ہیں، امریکہ کو پاکستان کے اوپر پابندیاں لگانی پڑیں. لیکن جب عمران خان وزیر اعظم بنے تو عمران خان اور صدر ٹرمپ کے ریلیشن شپ بہت بہترین رہے، اور ان دونوں کے دور میں جو ریلیشن شپس تھے ان میں اعتماد کا بھی اضافہ ہوا، اور دونوں ایک دوسرے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اب یہ جو مس مورگن ہے، ان کو اسپیشل ڈپٹی انوائے لگایا ہے. جو اسپیشل ٹاسک ہے اس میں انوائے نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے رچرڈ گرینل تو انوائے لگائے تھے، یہ ڈپٹی انوائے لگائی گئی ہیں، اور ان کا جو پورٹ فولیو ہے وہ ہے مڈل ایسٹ. تو ہم بالکل قریب ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کا ہمارے کاموں میں بھی کافی ان کی انوالومنٹ ہوگی. تو مورگن کی پوزیشن دیکھ لیجئے اور ساتھ ٹیمی بروس کی دیکھ لیجئے، تو آپ ان دونوں اپوائنٹمنٹ کو جو کہ بہت ہی کرٹیکل اپوائنٹمنٹس ہیں، اور اس کو ملا کے پڑھیں ذرا آپ رچرڈ گرینل صاحب کے ساتھ جو ان کی اپوائنٹمنٹ ہے، تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ بھی آئیں گی، اور آپ کو پھر ساڈی گل ہو گئی کی ضرورت کیا ہے، اس ٹائم مسئلے کیا بنے ہوئے ہیں، اس ٹائم یہ سارا نیریٹو دینے کی ڈیزائر کیا ہے، وہ بھی سمجھ آ جائے گی. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں سے سروے ہو رہا ہے سویڈن میں. ایک لنک اب سامنے آیا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سروے کر رہا ہے سویڈن اور دوسری ایمبیسیوں میں بھی کہ آپ کتنے پیسے بھیجتے ہیں، اپنی لوکیشن کیا ہے. تو یہ ریمیٹنسز کے بارے میں سروے ہو رہے ہیں. ریمیٹنسز کے بارے میں آپ کو دوبارہ یاد کروا دیں کہ عمران خان کی آپ کو کال ہے کہ ریمیٹنسز بھیجنے آپ نے بند کر دینے. ظاہر ہے جنوری سے ہی افیکٹو ہوگی، وہ دسمبر کے تو آخری دنوں میں عمران خان صاحب نے وہ کال دی تھی. اب جنوری آن ورڈ وہ مکمل اس کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ ہو گئی ہوئی ہے، اور آپ سے ہم بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے جتنے کم سے کم پیسے آپ وہاں بھیجیں وہی پاکستان کے لیے اچھے ہیں، تاکہ اس رجیم سے ہمارا جو ہے وہ چھٹکارا ہو سکے. تو آپ کم از کم 30-40% پیسوں کو ضرور روکیے اور ان کو پاکستان نہ بھیجیے. بہرحال اب اوورسیز پاکستانیوں سے یہ جو سروے کیے جا رہے ہیں اس پہ ان کی لوکیشن مانگی جا رہی ہے، اور دوسری چیزیں میرا مشورہ ہوگا کہ ایسی کوئی بھی انفارمیشن ان کو نہ دی جائے، یا آپ ہی کے خلاف بعد میں استعمال کی جا سکتی ہے. اچھا جی، اگلی خبر جو آپ کے سامنے دینی ہے وہ انٹرنیٹ بندش پر ہے. اب اجمل جامی صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ دوسرے جو صحافی حضرات ہیں، سہراب برکت، وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 2 دن سے پاکستان میں انٹرنیٹ پھر شدید سلو ہے. لیکن ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی جو بندش ہے اس میں پیپلز پارٹی برابر کی حصے دار ہے. انہوں نے کہا اگر یہ گندا کام ہے تو پیپلز پارٹی برابر کی حصے دار ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ انٹرنیٹ صرف ہم نے بند کیا، یہ حکومت اکٹھے ہے. اس سے اگلا بیان آپ کے سامنے شاہد خاقان عباسی کا رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہنستے ہوئے یہ کہا کہ آپ حالات دیکھیں کہ اس ملک کا جو پرائم منسٹر ہے وہ پہلے ٹویٹر پر پابندی لگواتا ہے وزارت داخلہ سے، اس کے بعد وی پی این آن کرتا ہے، اور وی پی این آن کر کے ٹویٹر کے تھرو ٹویٹ کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس حکومت کی جو تمام اخلاقی سٹینڈنگ ہے وہ آپ کو یہی نظر آ جائے گی کہ ان بیچارے اتنے مجبور ہیں کہ کسی کے کہنے پہ، ظاہر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ان کے کہنے پر انہیں ٹویٹر بند کرنا پڑتا ہے اور پھر خود وی پی این کے ساتھ استعمال کرنا پڑتا ہے. انہوں نے کہا یہی ان کی حیثیت ہے، یہی ان کی اوقات ہے، اور اسی سے آپ کو سمجھ آ سکتی ہے کہ یہ کتنی سیریس حکومت ہے. اچھا جی، جماعت اسلامی آج کل بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف سے جواب مانگ رہی ہے
کہ آپ بتائیے آپ نے اسرائیل کے لیے کیا کیا. تو ابھی پچھلے تھوڑے عرصے کا جو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کا انالیسس کیا, ایک تو میرا ہانسا ہی نکل گیا کہ جو جماعت اسلامی ایک پھر بھی معتبر جماعت ہے, ان کا جو ان کی پوسٹس ہیں ان کا جب انالیسس کیا, سینکڑوں پوسٹس کا انالیسس کیا, تو پتہ چلا کہ آن ایوریج صرف 12 لوگ ان کی پوسٹ کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ انہوں نے پچھلے اگست سے لے کے 2024 سے جب سے یہ غزہ اور اسرائیل کا مسئلہ دوبارہ سے بھڑک اٹھا ہے, اس میں انہوں نے ابھی تک ٹوٹل 12 ٹویٹ کیے ہیں جن میں اسرائیل کا نام لیا ہے, اور ان میں سے ایک بھی ٹویٹ جو ہے وہ انگلش میں نہیں ہے. اور جو تانے وہ تحریک انصاف کو دے رہے ہیں, انہوں نے اسی ٹائم کے اندر 48 ایسے ٹویٹ کیے ہیں, 48 جن میں اسرائیل کا نام ہے, اور ان 48 میں سے 35 کے قریب انگلش میں. تو میرا مشورہ حافظ نعیم صاحب جو ہیں ان کو یہ ہے کہ ایک تو آپ خود مذمت کر لیں, اور ایک آپ دوسرے حافظ صاحب جو آرمی چیف ہیں ان کو بھی کہیں, اور وزیر اعظم کو بھی کہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک جھوٹی خبر عارف علوی صاحب کے نام سے چلوائی گئی, جس میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے مجھے اور بہت سارے اور عمران ریاض صاحب کو اور قاسم سوری صاحب کو ان کی مذمت کی ہے کہ ہم نے کوئی جماعت اسلامی کے خلاف ٹرینڈ چلوائے ہیں. عارف علوی صاحب نے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی, یہ جھوٹی ایک اسکرین شاٹ بنا کر پھیلایا گیا تھا, اور اس کو اب جو سیاست پی کے اس نے بھی ٹویٹ کر دیا کہ یہ جھوٹی سٹیٹمنٹ ہے. اور یہ بھی واضح کر دوں کہ ہم نے کوئی ان کے خلاف ایسا غیر مہذب ٹرینڈ نہیں چلایا. ہم نے تو صرف ان کی جو انہوں نے بات عمران خان پر کی, تحریک انصاف پر کی, ہم نے واپس اس کا صرف جواب دیا ہے. کسی قسم کا ایسا ٹرینڈ جو ہے وہ نہیں چلوایا گیا جماعت اسلامی کے خلاف. اچھا جی, اگلی خبر آپ کے سامنے یہ رکھیں گے کہ اسلام آباد پولیس جو ہے ان کا سارے کا سارا فوکس اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر ہے, لیکن اسلام آباد کے اندر جو کرائم ہے اس کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. 1750 ڈکیتیاں ہوئی ہیں, جن میں کئی قتل بھی ہو گئے ان ڈکیتیوں کے دوران. قتل کے اوور آل ویسے جو واقعات ہیں وہ 163 ہوئے ہیں. موٹر سائیکل 3650 چوری ہوئے ہیں, گاڑیاں 495 چوری ہوئی ہیں, اور آپ دوسری طرف ان کی پرفارمنس جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اچھا جی, اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے کہ جنوبی کوریا کے آرمی چیف کو گرفتار کر لیا گیا ہے, اور ان کو گرفتار کر کے اب ان پر فرد جرم بھی عائد کر دی گئی ہے. ساتھ 2 اور افسران ہیں ملٹری کے, تو ٹوٹل 3 افسران, ایک آرمی چیف اور 2 دوسرے افسران پر فرد جرم عائد کی گئی ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ انہوں نے وہاں کے صدر کے کہنے پر مارشاء اللہ تو نہیں لیکن مارشاء اللہ ٹائپ چیز لگانے کی, ایمرجنسی لگانے کی کوشش کی تھی. صدر کو تو وہاں کی پارلیمنٹ نے فارغ کر دیا, لیکن اب ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں اس میں اب آگے جا کے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اور باقی معاملات کیا ہوتے ہیں. اور بھی خبریں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھیں, ان کو آپ پنجابی ویلاگ میں رکھیں گے کیونکہ یہاں سے وقت ختم ہوا. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.